السلام علیکم۔ ایسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اتوار کا دن ہے، اور آج مجھے یقین ہے کہ آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری کا۔ جی ہاں، لندن کی ڈائری میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں انہوں نے تو کب کا اسے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کالم جو 10 سال سے لگاتار آپ سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے، اور جو اخبار مشرق میں چھپتا آ رہا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، 29 اگست 2021 بمطابق 19 محرم الحرام 1443 ہجری۔ تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری، خالق ہے جناب فہیم اختر لندن، اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے برطانیہ میں اسلام اور پہلی رجسٹرڈ مسجد۔ کافی لوگوں نے خواہش کی ہے کہ برطانیہ میں اسلام کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور برطانیہ کی تاریخ کافی طویل ہے، جس کی پوری تفصیل اس معمولی کالم میں بیان کرنا دشوار ہے۔ تاہم میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی کسی فرمائش کو نظر انداز نہ کروں۔ اسی حوالے سے آج میں نے مختصر طور پر برطانیہ میں اسلام کی جائے پیدائش پر یہ کالم لکھا ہے، جس کا مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ انگلینڈ کی سب سے پہلی رجسٹرڈ مسجد، جس کی بنیاد 1889 عیسوی میں لیورپول میں رکھی گئی تھی، اور جو پچھلے کئی برسوں سے متروکہ عمارت کی شکل میں کھڑا تھا، جس کو دوبارہ تجدید شدہ کر کے اسے اب 20,000 مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لیورپول مسلم انسٹیٹیوٹ سب سے پہلا رجسٹرڈ کیا ہوا مسجد ہے، جسے کرسمس کے دن 1889 عیسوی میں کھولا گیا تھا۔ اسی سال ووکنگ میں سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، جسے شاہجہاں مسجد کہتے ہیں، اور جسے ڈاکٹر گاٹلیب ولیم لیٹیز نے بنوایا تھا۔ ایک مکان جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور جس کے رنگ و روغن دیواروں سے غائب ہو چکے تھے، اس عمارت کی خستہ حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور آخر اس عمارت کو کس نے اور کس مقصد کے لیے بنائی تھی۔ لیکن اب اس کی تزئین اور آرائش کر دی گئی ہے، اور اب یہ عمارت برطانیہ میں اسلام کی جائے پیدائش کی پہچان ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمارت کے پیچھے کس انسان کا ہاتھ ہے۔ یہ عمارت کسی زمانے میں عبداللہ قیلم کی جائیداد تھی، جنہوں نے 1889 عیسوی میں لیورپول مسلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک ممتاز انگریز وکیل، جن کی ابتدائی تعلیم آئسل آف مین میں ہوئی تھی، ایک میتھوڈسٹ پادری ولیم ہنری قبلم کے بیٹے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام عبداللہ قبلم رکھ لیا تھا، اور
اور وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ پہلے انگریز ہیں جنہوں نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبلم وہ پہلے مسلم تھے جنہوں نے اخباروں کے ذریعہ تعصب کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ عبداللہ قبلم کے بارے میں یہ انداز لگانا مشکل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے کتنی دشواریاں جھیلی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ اقدام مراکش کے سفر کے بعد ہوا تھا۔ جب وہ انگلینڈ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں چند حاجیوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور انہیں یہ حیرت ہوئی کہ یہ کتنے سکون سے عبادت کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک مسلم ساتھی نے عبداللہ قبلم کو بتایا کہ اسلام پچھلے مذاہب عیسائی اور یہودی کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد عبداللہ قبلم کو یہ بات منطقی لگا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کے علاوہ عبداللہ قبلم کو اسلام مذہب کے بارے میں مزید جو باتیں پسند آئیں وہ یہ تھی کہ لوگوں کی سادگی، اخلاقیات، یکجہتی کا ماحول، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، اور انہی خوبیوں نے عبداللہ قبلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب عبداللہ قبلم انگلینڈ واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ میں اسلام مذہب کی فروغ کریں گے، جبکہ اس وقت اسلام کو برطانیہ میں شیطانی مذہب سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک بہت ہی دلیرانہ قدم تھا جو کہ اس وقت ناممکن تھا۔ انہوں نے لیورپول مسلم انسٹیٹیوٹ میں لوگوں کی سہولیت کے لیے یتیم خانے، کالج، مدرسہ، ہوٹل، میوزیم اور لائبریری کا بندوبست کیا تھا۔ عبداللہ قبلم نے 200 مقامی انگریزوں کو اسلام قبول کروایا اور پورے برطانیہ میں 600 لوگوں کو اسلام قبول کروایا تھا۔ اس دوران انہوں نے اسلام ایک شیطانی مذہب ہے جیسے غلط فہمی کو لوگوں سے دور کیا اور ان کو اسلام کی خصوصیات بتانا شروع کیا۔ چونکہ عبداللہ قبلم کی مقبولیت بڑھ رہی تھی اور عیسائی اسلام قبول کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف دشمنی کافی بڑھ گئی تھی، کئی بار لوگوں نے ان کے خلاف غصہ میں اس عمارت میں سور کا سر، پتھر اور دھار والے تار پھینک جاتے تھے۔ ان کے خلاف پادری لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور میڈیا بھی لوگوں میں ان کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ لیکن عبداللہ قبلم اپنے مقصد پر اڑے رہے۔ وہ اس کا جواب میڈیا کے ذریعہ دیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اس کے خلاف لکھنے اور بولنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے بھی اس بات کی شکایت کی تھی اور دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت کے متعلق حزب اختلاف کا بھی اظہار کیا تھا۔ وہ ایک صاف گو اور ذمہ دار شہری تھے اور اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اخباروں میں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 جلدوں میں فیتھ آف اسلام جیسی مسلم عقیدہ پر کتاب لکھی جس کا 13 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان کی کتاب اتنی مقبول ہوئی تھی کہ ملکہ وکٹوریہ نے بھی اس کتاب کو منگوایا تھا اور ملکہ وکٹوریہ نے دوبارہ اس کتاب کو منگوا کر اپنے پوتے پوتیوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ عبداللہ قبلم کوئی نسل کا
مثبت رول ماڈل مانا گیا تھا۔ عبداللہ قبلم کو نئی نسل کا مثبت رول ماڈل مانا گیا تھا۔ انہوں نے ناانصافی اور غلامی کے خلاف جنگ لڑی تھی اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کی مسجد میں آ کر ایک ساتھ عبادت کریں۔ انہوں نے فرقہ واریت کے خلاف مہم چلائی تھی اور غیر مسلموں سے لگاتار مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے رہتے تھے۔ عبداللہ قبلم کا لیکچر بھی کافی مقبول تھے۔ ان کے زیادہ تر لیکچر تجربات اور سائنس کے حوالے سے ہوتے تھے، جسے لوگ کافی پسند کرتے تھے۔ لیورپول ہوپ یونیورسٹی کے مذہبی پروفیسر رون گیوس کہتے ہیں کہ عبداللہ قبلم کی صرف لکھائی اہم نہیں تھی جس سے لوگوں میں تبدیلی آئی، بلکہ انہوں نے اس بات پر گہرا مشاہدہ کیا کہ آخر اسلام برٹش لوگوں میں اتنا غیر مقبول کیوں ہے، اور پھر انہوں نے ایسے موضوع تیار کیے اور اسے مسجد میں اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ انہوں نے اپنے لیکچر کا موضوع صرف مذہبی نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ ایک قیمتی ریسرچ پر مبنی تھا۔ عبداللہ قبلم کے لیے مذہبی عدم برداشت جب حد سے پار کر گئی تو وہ 1908 میں انگلینڈ کو چھوڑ کر استنبول چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی عمارت کو کونسل نے پیدائش، شادی اور موت کے رجسٹرڈ کے لیے آفس بنا دیا تھا، جہاں فائلوں کو رکھی جاتی تھی۔ کافی عرصے بعد جب وہ انگلینڈ دوبارہ لوٹے تو انہوں نے اپنا نام ہارون مصطفیٰ لیون رکھ لیا تھا۔ انہوں نے ووکنگ علاقے میں شمولیت اختیار کی اور وہیں 1932 میں انتقال کر گئے 1932 میں انتقال کر گئے۔ 1999 عیسوی میں مقامی مسلم لوگوں نے ان کی میراث کے تحفظ کے لیے عبداللہ قبلم سوسائٹی قائم کی اور 1 سال بعد ان لوگوں نے اس خستہ حالت عمارت کی تزئین اور آرائش کی ذمہ داری بھی سنبھالی ہے، جس کے لیے انہوں نے لگ بھگ 400,000 پاؤنڈ عطیہ کے ذریعہ اکٹھا کیا ہے، اور اس میں مزید 3 ملین پاؤنڈ اور بھی اکٹھا کرنے کا پلان ہے تاکہ اس میں ایک میوزیم اور ورثہ سینٹر بھی قائم ہو۔ یہ کام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ برطانیہ کی سب سے پہلی رجسٹرڈ مسجد ہے۔ برطانیہ میں انسانی حقوق کا تحفظ ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ یہ قانون انسانی حقوق کے بارے میں یورپی کنونشن میں طے شدہ انسانی حقوق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آرٹیکل 9 مذہب اور عقیدہ کی آزادی کا حق انسانی حقوق ایکٹ کے تحت محفوظ کردہ حقوق میں سے ایک ہے۔ آج برطانیہ میں اسلام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جو 60 اور 70 کی دہائی میں ہجرت کر کے برطانیہ آئے تھے، انہوں نے عبادت کی خاطر مساجد کو تعمیر کرنا ایک ضروری فریضہ سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کے تقریباً ہر علاقے میں مساجد قائم ہیں جہاں مسلمان آزادی سے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تاہم عبداللہ قبلم کو بھی کبھی نہیں بھول سکتے، جنہوں نے برطانیہ میں سب سے پہلی رجسٹرڈ مسجد قائم کی تھی۔ تو دوستو، ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا
سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق کلکتہ میں 10 سال سے لگاتار شائع ہوتا آ رہا ہے اور آپ اسے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ یقیناً بہت ہی معلوماتی مضمون ہے اور شاید ہی لوگوں کو اس بارے میں اتنا خاصا علم رہا ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فہیم اختر صاحب کا، جنہوں نے بڑی ہی مشکلات کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ انہوں نے سچائی کو، جو حقیقت ہے اسے سامنے لانے کی، آپ کے سامنے رکھنے کی جرت کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اس کوشش کو آپ ضرور سراہیں گے، اور سراہنے کا ایک ہی طریقہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دل کا اظہار کریں کہ جو انہوں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، جو خدمت انہوں نے کی ہے اور جس طرح سے وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو سراہنا یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے راشد کی ادبی دنیا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں، ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔